بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی۔ ناظرین، میرا نام ہے چودھری نصیر احمد۔ میں نصیر سما چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کے ایک ویڈیو کا عنوان ہے وظائف۔ میں جو وظائف بیان کرنے لگا ہوں، ان وظائف میں سے آپ زندگی میں کئی دفعہ گزرے ہوں گے، کئی دفعہ پڑھا ہوگا اور آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں مگر ہمارا خیال اس طرف نہیں کبھی گیا کہ ان کو دل سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ آج میں 3 وظائف مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے لیے بتاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں۔ جامعہ ترمذی میں حضور نے فرمایا، جو کوئی اس دعا کی طرف متوجہ ہوگا اس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، فرمایا اگر حضرت یونس ہمیں اس طرح نہ پکارتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہی پڑھتے تھے۔ مچھلی کے پیٹ اگر نہ پکارتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، ان کی قبر بھی مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یہ دعا بہترین استغفار ہے۔ اللہ سے توبہ کرنے کا کیسا طریقہ نکالا۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا۔ کیا زبردست دعا ہے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں۔ دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ ہے وہ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، اور میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرا ایک ملازم ہے، وہ بالکل ان پڑھ ہے، نہ اس کو قرآن آتا ہے، نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی نماز آتی ہے۔ وہ مجھے روزانہ جو ہے نا، یہ مجھے گلاس میں پانی دیتا تھا کہ یہ پڑھ لیں جی، صبح میں نے اس میں پڑھا۔ میں نے کہا کیا پڑھا تو نے اس میں؟ تو وہ میں بتاتا ہوں۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں 3524 نمبر پر حدیث ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی، یا حیو یا قیوم برحمت استغیث پڑھتے۔ تو اسی طرح میں نے اپنے ملازم کو پوچھا تو اس نے کہا میں جی پڑھتا ہوں یا حیو یا قیوم، تو وہ مجھے دم کر کے پانی دیتا تھا۔ تو نبی پاک بھی یہ کوئی تکلیف ہوتی تو یہ وظیفہ پڑھتے، اے اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد تیسرا وظیفہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کو جب آنکھ میں پھینک رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی کارساز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب کوئی پریشانی آتی وہ بھی پڑھا کرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی کارساز ہے۔ یہ قرآن کی آیت نمبر 173 بھی ہے۔ آل عمران میں 173 نمبر پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں جب بھی پڑھیں ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر وضو کے بھی ان وظائف کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ تو آپ اپنی پریشانیوں کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی ٹینشنوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے رزق مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ وظیفے پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اتنا مشکل کام نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک یا حی یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 3 وظیفے پڑھ لیا کریں، اللہ قبول فرمائے گا۔ پریشانیاں اور مشکلیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔